بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلکی پھلکی تکلیف کے ساتھ دن گزرا، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے گزر گیا، اور انشاءاللہ یوں ہی گزرتا رہے گا۔ اور میری دعا یہ ہے کہ ہم سب کے دن آنے والے بھی اچھے گزریں۔ اللہ کے پاک کلام کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس قابل کر دے گا کہ ہم یوں ہی آمنے سامنے بیٹھتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ نور میں سے 24واں یہ نمبر ہے سورہ نور کا، انڈیکس میں سورت نکالنی ہو تو 24 نمبر سورہ نور ہے، سپارہ 18 ہے، اور آیات آج 2 ہیں صرف، ایک ہے 63، ایک ہے 64، یا یوں سمجھ لیں کہ سورہ نور کی آخری 2 آیات ہیں، یا یوں سمجھ لیں۔ مضمون بڑا محبت بھرا ہے، عقیدت بھرا ہے، ایمان افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا
کہ اللہ کا ادب کیا ہے، اور پھر اپنے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اللہ طول اللہ حاض القیاس، جو بھی طریقہ کار یا جو بھی اسکیل اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق وہ ہم سے، جس کو حفظ مراتب کہتے ہیں، حفظ مراتب۔ تو 2 آیات ہیں آج کی۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ کہ جتنی مکی آیات ہیں نا، مکہ پاک میں، اس میں آپ کبھی غور سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا عقیدہ ٹھیک کیا ہے۔ چونکہ بت پرستی زیادہ تھی تو بتوں سے ہٹا کر ہمیں اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، اور جتنی آیات توحید کے بارے میں ہیں، اسلام کے بارے میں ہیں، توحید کے بارے میں ہیں۔ لیکن جب مدینہ طیبہ سرکار تشریف لے آئے اور صحابہ کرام بھی، مہاجرین بھی ساتھ آ گئے، تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی بھی مدنی آیات ہیں ان میں زیادہ تر اللہ کے نبی کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے جس کو ہم غور نہیں کرتے، بہت زبردست بات ہے یہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ادب ہم نے اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ارشاد کیا تھا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ سمجھ بیٹھنا رسول کے پکارنے اپنے درمیان جیسا پکارتے ہو، ایسا نہ سمجھ لینا، نہ پکارنا۔ یہ 2 معنی ہیں کیے ہیں مفسرین نے۔ وہ کہتے ہیں یا تو یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں سرکار کو نہ پکارو، یا یہ ہے کہ دعا کا لفظ آیا ہے جب اللہ کا نبی بلائے تو انکار نہ کرو، اگر وہ بلا لے تو آنا فرض ہے، اور بغیر اجازت وہاں سے اٹھنا حرام ہے۔ یہ بھی معنی ہے اس کا، دونوں معنی اس کے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی کا پکارنا، نبی کا بلانا، چونکہ وہ جب بدو آتے تھے، اعراب حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، بدو آتے تھے گاؤں سے تو وہ تھوڑے بے تکلف ہوتے ہیں، اور ویسے بھی وہ مطلب ہے کہ علاقے میں بدو کہلاتے ہیں، جہاں تہذیب و تمدن نام کی کوئی شے نہیں تھی، تو وہاں سے وہ تشریف لاتے تھے، تو دور سے ہی یا محمد یا محمد، یا وہ کہتے تھے یا ابو القاسم یا ابو القاسم، زور زور سے چلانا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور قرآن مجید کی بعض آیات میں نا، اگر آپ پڑھیں، تھوڑا سا ہمت کریں، آیات کٹھی کریں، مثلا پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، 104 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں تو اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آیا کرے تو راعنا نہ کہیں۔ اس کا معنی کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیجئے، سے اگین، ہم کہتے ہیں نا سے اگین، پارڈن، سے اگین، محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ لفظ نہ کہا کریں۔ کیوں؟ کہ وہ جو کاریگر لوگ تھے نا اس زمانے کے، تو وہ تھوڑا اس کو لمبا کر لیتے تھے، راعینا، یار راعینا، راعی کہتے ہیں عربی زبان میں بکری چرانے والے کو، تو معنی کہاں کا کہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ عربی زبان کی یہ ایک پرابلم ضرور ہے جسے ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم نہ قرآن کریم میں پرواہ کرتے ہیں، نہ احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، حالانکہ حکم ربی کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، اور یہ ترتیل بہت ضروری ہے، صحیح کر کے پڑھنا۔ کیوں؟
اگر آپ آیت غلط پڑھیں گے ترجمہ غلط ہوگا، جب ترجمہ غلط ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو لفظ کو ساتھ فرشتے ہیں نا، موکل جسے کہتے ہیں ہم لوگ، یہ جتنے لوگ آج کل وہ جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں نا وہ ہمیں دھمکا رہتے ہیں میرے پاس موکل ہے۔ موکل کیا ہوتا ہے؟ ڈیوٹیوں والے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ آنسر نہیں کرتے، چونکہ اگر رانگ پکاریں گے ہم آنسر نہیں کریں گے، اور صحیح پکاریں گے تو آپ کو صحیح جواب ملے گا۔ تو قرآن کریم کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے 1000 بار معاف کرے، توہین نہیں کر رہا میں دوستوں کی، لیکن بعض دوستوں کو قرآن سن کر نماز میں رونے کو دل چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن ہی سیدھا کر لو یار، اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے۔ قرآن کے نام پہ روٹی کھاتے ہو، قرآن کو ہی ٹھیک کر لو۔ قاف کی جگہ کاف پڑھ رہے ہیں، دال کی جگہ تا پڑھ رہے ہیں، تا کی جگہ طا پڑھ رہے ہیں۔ میں اکثر ہنستا رہتا ہوں، بتاتا بھی رہتا ہوں، آپ کو شاید یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ عربی زبان میں طلاق جو ہے نا، طلاق تے کے ساتھ طلاق، اس کا معنی تھا ملاقات کرنا، اور دونوں یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور طلاق اس کا معنی ہے چھوڑ دینا۔ اب ہم تو نہیں تمیز کرتے یہ طلاق ہے یا طلاق ہے، ہم تو نہیں تمیز کرتے، کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ تمیز نہیں کریں گے آپ کو کیا پتہ کہ آپ نے کیا کہا ہے، اور دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح ہم مرید اکثر ہمارے علاقے میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے، مائگریٹڈ ہیں سارے، جلندھر اور گرداسپور، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، تو سارے پنجابی ہیں، وہ کہتے ہیں مرید، میں فلاں بندے کا مرید ہوں۔ قرآن پاک نے مرید کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور مرید کا بھی کیا ہے۔ مرید کا معنی ہوتا ہے ماننے والا، اور مرید کا معنی نافرمان۔ اب پتہ نہیں وہ جو مرید ہوا ہے یا مرید ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ شاخسان عربی زبان کے ہیں، سیکھو، کم از کم مولویوں کو سیکھنا چاہیے۔ یہ بات نہیں کہ میں کوئی نعوذ باللہ ان کی توہین کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یا تنخواہ لیتے ہو مسجد سے تو 2 منٹ قاری صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ کہ استاد جی یہ لفظ ہی سیدھے کرا دو۔ استاد ہی ماننا پڑے گا نا تمہیں، کیا نقصان ہے تمہارا اس میں؟ سیکھو قرآن اللہ کا، اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ رائینا تھوڑا لمبا کر دیتے تھے، اور رائینا کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے ہماری بھیڑ بکریاں چرانے والے۔ تو اللہ پاک کو یہ لفظ ہی پسند نہیں آیا۔ یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادب کیا چیز ہے۔ ادب، آج میں اتنی کتابیں پڑھی ہیں یہ ادب کے اوپر، یقین کرو دل تو چاہتا کہ ساری سنا دوں، لیکن اپنے وقت کے پیش نظر میں بہت ہی مجبور ہو کر 2-4 باتیں نوٹ کرتا ہوں تاکہ وہ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ ادب یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں صرف ترتیب دے رہا ہوں آپ کو۔ لا تقولوا راعنا، رائنا نہ کہو، چونکہ یہ کاریگر لوگ اس لفظ کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ اس کی محبوب کی کوئی دل کے اندر کوئی اس قسم کی باتیں کرے یا توہین و تنقیص کرنے کی کوشش کرے، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا، انظرنا، یہ لفظ اللہ پاک نے بتایا ہمیں، انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا۔ اور ادھر کیا کہا کہ وہ جب بدو آتے تھے، یا محمد، یا محمد، محمد تو نہیں کہتے، وہ محمد کہتے ہیں عربی، یا ابا القاسم، یا ابا القاسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات اتری تو حکم ہو گیا کہ تم نہ پکارو اس طرح جس آپس میں پکارتے ہو، نام سے نہ پکارو، بلکہ کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ 2 لفظ اس زمانے میں صحابہ کرام کو بتائے گئے تھے کہ جب بھی سرکار دو عالم سے بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ دیکھیں یہ ادب بڑی چیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائے، جہاں سرکار دو عالم بیٹھا کرتے تھے وہاں ہاتھ رکھا زمین کے اوپر، اور زمین کو حضرت کے منہ پہ مل لیا۔
صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ یہ تم نے کیا کیا کہ یہ مٹی منہ پہ مل لی؟ کہا میں نے مٹی نہیں ملی، یہاں میرا نبی پاک میرے بیٹھتے ہیں تو میں نے برکت اس زمین سے حاصل کی، اپنے چہرے پہ مل لی ہے۔ حضرت امام مالک کتنا بڑا امام گزرا، دنیا ان کو مانتی ہے امام۔ مدینہ پاک میں جوتا نہیں پہنتے تھے، نہ وضو کبھی توڑا انہوں نے، باہر جاتے تھے، اور کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ وضو نہ توڑنا پڑے۔ اور جہاں کہیں کوئی پرانی دیوار دیکھتے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہوتے تھے، حدیث پڑھنے والے لوگ، فقہ سیکھنے والے لوگ، تو وہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ تو جہاں کوئی پرانی دیوار دیکھتے ان کے ساتھ وہ لپٹنا شروع کر دیتے۔ اچھا وہ سمجھتے شاگرد کہ شاید استاد جی کو گرمی لگ گئی ہے یا کوئی پرابلم ہے، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہمت کر کے پوچھ لیا امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ، کہا استاد جی یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو کہ پرانی دیواروں کے ساتھ لپٹنا شروع کر دیتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دیواریں ہیں جن دیواروں سے میرا نبی پاک بھی گزرا ہوگا، صحابہ کرام بھی گزرے ہوں گے، انہوں نے ہاتھ بھی رکھا ہوگا، تو میں تو ان سے لپٹ کر وہ برکتیں حاصل کر رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور صحابہ کے جسم سے لگی ہیں، میں تو وہ حاصل کر رہا ہوں۔ ادب دیکھو کتنا ہے ہماری۔ یہ اس زمانے کی بات ہی سن لیں، سلطان محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے کو اپنا خادم بنایا، اس کا نام محمد تھا۔ ایک دن ایاز بھی بیٹھا ہوا تھا تو سلطان محمود غزنوی نے آواز دی، ایاز کے بیٹے، ایاز کے بیٹے۔ حاضر ہو گیا، جی حضور حکم کیا ہے؟ وضو کے لیے پانی لاؤ۔ وہ جب وضو کے لیے پانی لے کے چلا گیا تو ایاز کا چہرہ اتر گیا، پریشان ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی پہچان گیا کچھ ہوا ہے۔ جب وہ لوٹا لے کے آیا واپس، آپ نے وضو فرما لیا۔ وضو فرمانے کے بعد کہنے لگے ایاز میں نے بھانپ لیا ہے کہ تجھے بہت برا لگا ہے کہ میں نے اس کو ایاز کا بیٹا کیوں کہا ہے۔ پتہ ہے کیوں کہا ہے؟ اس کا نام محمد ہے اور میں اس وقت بے وضو تھا، میں بے وضو اپنے نبی کا نام پاک نہیں لینا چاہتا۔ یہ ادب ہے جو اللہ سکھاتا ہے ہمیں۔ اب آگے ہماری مرضی ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں بابا جی، ہمارے پاس تو ہزاروں مثالیں موجود ہیں، ہزاروں دلیلیں موجود ہیں، اللہ جانے ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے۔ تو فرمایا کہ کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسا نہ بلاؤ، بلکہ کیا کرو، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم۔ اصل منافقین جو تھے نا، جو جمعہ تشریف لاتے یا جنگ احزاب پہ، جنگ خندق پہ کارروائی کی تھی انہوں نے، کیا کرتے کہ آ تو جاتے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ملے رہیں، لیکن جتنی دیر بیٹھتے ان پہ قیامت گزر رہی ہوتی تھی تو وہ بہانہ بنا کر کھسک جاتے، بہانہ بنا کر۔ اب اللہ پاک جو ادب سکھا رہا ہے وہ اس عمل سے بے خبر ہوگا؟ فرمایا قد یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، الذین، وہ لوگوں، ان لوگوں کو، یتسللون منکم لوازا، کہ جو آڑ بنا کر تمہیں آرام سے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرنا چاہیے ان کو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اس کی، یعنی اللہ کی یا اللہ کے رسول کی۔ ڈرنا چاہیے ان کو کہ نبی پاک کا بلانا کوئی عام بلانا ہے، فرض ہے، اور مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھ کر جانا جب بلایا ہو نبی نے حرام ہے۔ بڑی آیات ہیں اور بھی ہیں لیکن یہاں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہاری ان حرکتوں کو جو تم کر رہے ہو، کہ کس طرح آرام سے آڑے بنا کر تم کھسک جاتے ہو۔ سنو، اللہ کے رسول کی حکم کی مخالفت کرو گے، میرے حکم کی مخالفت کرو گے،
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر کوئی آفت آ پڑے، تمہارے اوپر کوئی آفت آ پڑے اس بے حرمتی کی وجہ سے جو تم کر رہے ہو، چکر دے دیتے۔ اور یہ چکر دینا تو بھائی آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، اتنے یقین کریں ہم سب ایک ہی معاشرے کے چٹے بٹو ہیں، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہم کہاں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، توبہ کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ یہ کام بہت برے ہیں۔ کسی مسلمان سے دھوکہ نہ کرو، سچی بات کہہ دو اس کو، چکر بازی نہ کرو، بلکہ سچی بات بتا دو۔ جتنا سچ بتانے میں انسان کے لیے اجر ہے اتنا چکر دینے میں اجر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے، انکار کرو گے تو ان تصیبہم فتنہ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی آفت آ پڑے تمہارے اوپر، او یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں کوئی بہت بڑا عذاب آ پکڑے۔ لیکن یہ جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں نا، سرکار دو عالم تشریف فرماتے، ایک یہودی آیا آ کے کہتا ہے کہ السلام علیکم، السلام علیکم۔ سرکار نے فرمایا وعلیکم۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیچھے سن رہی تھی، تو آپ نے کیا کہا؟ علیکم لعنت اللہ وغضب علیکم، ویسے ہی ہو تمہارے ساتھ جو تم نے کہا، اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو، غضب آ پڑے اللہ کا، ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیرا، فرمایا عائشہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ کچھ عرض کی یا رسول اللہ بات ہی اس نے ایسی کی ہے، میں برداشت نہیں کر سکی۔ سرکار نے فرمایا دیکھ، وہ جو کہتے ہیں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اور تیرا نبی پاک جو کہتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ میں نے جو کہا وہ قبول ہو گیا، اور جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ کاریگر لوگ ہیں۔ تو کاریگروں سے اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے، اور اس لیے تو کہا تھا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یا رسول اللہ یہ لوگ آتے ہیں باہر سے، دیہاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے مکان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آوازیں اونچی اونچی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے، اور جب آپ خود اپنی مرضی سے تشریف لے کر آتے تو ان کے لیے بڑا ہی بھلا تھا، ان کے لیے بڑا فائدہ تھا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم، عذاب مہین۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے، یؤذون اللہ ورسول، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہو اللہ کی بھی اور اس دنیا کی بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ امر رسول، سنت رسول، فرمان رسول، طریقہ رسول، شرع رسول کے خلاف کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، چونکہ آپ کو اللہ پاک نے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ یہ بہت لوگوں میں بحث چلتی رہتی ہے، اور جی کتنے اختیار ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے فخذوہ، لے لو، ما آتاکم ما نہاکم عنہ فانتہوہ، اور جس سے منع کر دے منع ہو جاؤ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، کر لو ترجمہ اس کا، جو کچھ کا ترجمہ کرو، اللہ کا کتنا جو کچھ ہوگا۔ اس لیے بھائی اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب ہم اس کے ذات و صفات کی مثال نہیں دے سکتے تو اس کا جو کچھ کہنا وہ کتنا ہوگا، وہی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ فرمایا اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک بندے نے آگ جلائی،
بہت آگ جلائی، آگ کا جناب بھڑکاؤ الاؤ بہت اونچا جانے لگا. اب وہ پتنگے اور یہ پروانے بار بار آ رہے ہیں، آ کر آگ کے اندر کود جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس آگ کے اندر کود رہے ہو، اور میری حالت یہ ہے کہ میں دونوں آنسوں تھے تمہیں پکڑ پکڑ کر باہر نکال رہا ہوں، روک رہا ہوں تمہیں کہ تم اس آگ سے بچ جاؤ، لیکن تم ہو کہ میری بات نہیں سن رہے، اور یہ بہت برا ہے تمہارے لیے، تمہیں میری بات کو سننا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک ادب سکھایا ہے سرکار دو عالم کا، اور طریقہ کار سکھایا ہے. تک صحابی اس کی آواز قدرتی اونچی تھی جب یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو یاد رکھو تمہارے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ صحابی گھر جا کے بیٹھ گیا، اس کی آواز بڑی اونچی تھی. 3 دن گزر گئے. ایک دن سرکار نے پوچھا فلانا بندہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا میں جہنمی ہو گیا ہوں. آپ فرمایا لا حول ولا قوة، بھائی جہنمی کس نے بنا دیا اس کو؟ کہ یا رسول اللہ اس کی آواز بڑی اونچی تھی، جب بھی مسجد میں آتا تھا بڑی اونچی آواز میں بات کرتا تھا، آپ سے بات کرتا تھا، اونچی آواز میں بات کرتا تھا. قرآن پاک کی آیت اتری ہے تو وہ ڈر گیا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا. سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تیری نیت میری بے حرمتی کی تو نہیں تھی، میری بے عزتی کی تو نہیں تھی. اللہ کے بندے تو جنتی ہے، لیکن بس اپنے آپ کو تو سیدھا کر لے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ کو سکھایا گیا تھا. اور بھائی ہم کس بات کی بلی ہیں کہ آواز ذرا اونچی ہو جائے. اچھا ہمارے جو دل والے اور عشق والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب روضہ شریف کے باہر وہی ہے جو کسی زمانے میں سرکار کے سامنے ہوا کرتا تھا. ہمیں اتنا ہی ادب کرنا پڑے گا. روضہ رسول کے اندر آواز کو نیچا کرنا ہی پڑے گا، شور سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کیوں کہ سرکار کا ادب جو ہے وہ جیسے پہلے تھا آج بھی وہی ہے. کیونکہ آج ہی کے لیے تو کہا تھا اللہ پاک نے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو اور تمہارے گناہ ناقابل تعداد ہو جائیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا، سرکار کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کر عرض کرو یا اللہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سن میرا محبوب تیری سفارش کرے گا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر تو پائے گا اللہ کو توبہ کے قبول کرنے والا. لیکن وہاں وہ سفارش، وہ جو ادب ان کا زندگی میں تھا نا، بے صحابہ کرام کو کوئی بھی تکلیف ہوتی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، جو بھی الجھن ہوتی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے. بچہ پیدا ہو گیا، چلو حضور اس کو آپ گٹی دے دیں، کھجوریں اتری ہیں تازہ، حضور یہ نذرانہ لے کے آیا ہوں. بکری کا بچہ پیدا ہو گیا، حضور یہ بکری لایا ہوں. یہ کرتے تھے وہ، یہ صحابہ کرام کی عادت تھی. یہ ادب کا انتہا یہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اگر وہ بلائیں تو آنا فرض ہے اور بغیر اجازت کے جانا حرام ہے. اگر وہ بلائیں تو، اور اگر خود مرضی سے آ جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار سب کچھ اللہ کا ہے. یہ محبوب بھی تو میں نے ہی بھیجا نا، اللہ فرماتے ہیں، کوئی تم نے تو نہیں بنایا. شاید میں امریکہ والوں نے، شاید پاکستان والوں نے، شاید کسی سیاسی پارٹی نے، تم نے نہیں بنایا. نہ 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 نہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہے، حکومت میری ہے، سب کچھ میرا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے اس کو جس پر تم ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ،
اور جس دن تم لوٹائے جائیں گے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو وہ بتا دے گا جو کچھ تمہارے اندر تھا یا جو کچھ کر رہے تھے یا جو کچھ کہنا چاہتے تھے، جو کچھ کرتے رہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں، اچھا میں کوئی اسپیشل مضمون نہیں آپ کے لیے لاتا نا، یہ جو سبق میں آ جاتا ہے ڈیلی 2 3 آیات، فی الحال تو بے ترتیب چل رہے ہیں، اگر اللہ پاک نے ہمارا یہ سلسلہ زندگی کا جاری رکھا تو پھر اس کو تفصیل سے بھی شروع کر دیں گے، لیکن فی الحال یہ کہ روزانہ ہر سپارے میں سے 2 4 آیات جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچنی چاہیے میں پہنچا دیتا ہوں، لیکن کوئی اسپیشل مضمون نہیں بناتا میں۔ تو آج کا جو ہے وہ ادب رسول ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، ان کی شان ہے کہ اپنے نبی کو کیسا پکارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وہ بعض بیماروں نے بڑی اسپیشل کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں شفا دے۔ رات لالا جی اشتیاق کری، میں نے دعا کے لیے کہا تھا، وہ ابھی بھی پرابلم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھائی صحت کاملہ عاجلہ دے۔ اور بھی جتنے بیماروں کی درخواستیں آئی، کچھ لوگ دوستوں نے فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کروائی ہے کہ بھائی ان کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے، آمین۔ تو اب جنازے کی وہ دعا رہتی تھوڑی سی، وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ دعا یہ تھی کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانسانا۔ اللہ، پھر پڑھ لیتے ہیں، بیچ میں شاید رہ گیا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ سارے لمبے کرنے ہیں آپ نے۔ آگے اللہم من احییتہ منا، سبق کل پڑھا تھا فاحیہ علی الاسلام، فاحیہ علی الاسلام، فاحیہ علی الاسلام۔ بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔